وزیراعظم عمران خان آج لاہور میں ہیں، جہاں گورنر ہاؤس میں مختلف اجلاس کی صدارت کے ساتھ انہوں نے سانحہ موٹر وے پر بھی تفصیلی بریفنگ لی، اور آج ان کی مصروفیت میں یہ معاملہ بہت اہمیت تھا اس کی، اور اس حوالے سے ان کی آج کافی تفصیلی بریفنگ بھی ہوئی اور وزیراعظم نے احکامات بھی دیے۔ وزیراعظم کو اب تک کی تحقیقات کے بارے میں بتایا گیا، ملزمان سے تفتیش اور دوسرے مرکزی ملزم عابد کی گرفتاری کے اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ آج ہی اس اجتماعی زیادتی کی گرفتار ملزم شفقت علی عرف بگا کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے ملزم کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، اور انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ارشد حسین بھٹا نے پروسیکیوشن کی شناخت پریڈ کی درخواست منظور کر کے حکم دیا کہ جیل میں ملزم کو دوسرے قیدیوں کے ساتھ نہ رکھا جائے۔ پچھلے ایک ہفتے سے بربریت کے سانحے پر ہر پاکستانی مضطرب ہے۔ خواتین کی عصمت دری اور معصوم بچوں سے بدفعلی کے درندہ صفت ملزمان کو عبرتناک سزاؤں پر پوری قوم یک زبان ہے۔ اس معاملے پر ابھی نہیں تو کبھی نہیں والی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ حکمراں جماعت پی ٹی آئی نے اجتماعی زیادتی کے مجرمان کی سزاؤں پر نظر ثانی کا ڈرافٹ بھی تیار کیا ہے۔ آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیراعظم عمران خان کو اس کا قانونی مسودہ پیش کیا گیا۔ مختلف عوامی طبقات میں گینگ ریپ کے مجرموں کو چوک پر لٹکانے یا زبردستی سرجیکل یا کیمیکل کیسٹریشن کا مطالبہ ہو رہا ہے، مگر اہم بات یہ ہے کہ ملک کے موجودہ قوانین میں نہ گینگ ریپ کے مجرموں کو چوک پر سر عام پھانسی دینے کی سزا ہے۔ پھانسی آپ دے سکتے ہیں، لیکن عوامی اور کسی مصروف مقام پر کھلے عام سزا نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی جبری کیسٹریشن کو یا نامرد بنانے کی اجازت ہے۔ کل وزیراعظم عمران خان نے ایک ٹی وی انٹرویو میں ریپ کیس کے مجرموں کو چوک پر لٹکانے یا ان کا زبردستی آپریشن کر کے نشان عبرت بنانے کی تجویز دی تھی۔ ابھی تک یہاں رجسٹریشن ہی نہیں ہے سیکس آفینڈرز کی۔ نمبر 1 پولیسنگ کے ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے سب کی۔ نمبر 2 لیجسلیشن چاہیے، ان کو عبرتناک سزائیں دینی چاہیے۔ میرے خیال میں تو ان کو چوک پہ لٹکانا چاہیے۔ جو میں اس کے بعد سمجھتا ہوں اس کی کیسٹریشن ہونی چاہیے، کیمیکل کیسٹریشن۔ کئی ملکوں کے اندر میں پڑھ رہا ہوں تو ان کو یا سرجری کریں کہ وہ آگے سے کچھ کر ہی نہ سکے۔ اس طرح کے لوگوں کو ان کو آپریشن کرنا چاہیے، ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہیے۔ وزیراعظم عمران خان کی اس خواہش کو یا ان کے اس مطالبے کو بہت سے لوگ سراہ بھی رہے ہیں، لیکن وفاقی وزیر قانون جناب بیرسٹر فروغ نسیم اب سے کچھ ماہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ سر عام پھانسی کی سزا شرعی قوانین، آئین، قانون اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف ہے۔ ایسا کوئی قانون بنایا ہی نہیں جا سکتا جس میں مجرموں کو سر عام سزا دی جا سکے۔ بات ہو رہی تھی پبلک ہینگنگ کی، کہ سر عام کسی کو پھانسی دی جائے، پبلک ہینگنگ کی بات ہو رہی تھی۔ اس پہ 1994 کا ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جو یہ کہتا ہے کہ سر عام پھانسی جو ہے وہ شریعت کے بھی خلاف ہے، یعنی اسلام کے خلاف ہے، اور پاکستان کے آئین کے خلاف ہے۔ میں نے یہ کہا کہ میں ایسا کوئی قانون نہیں بناؤں گا جو کہ شریعت کے خلاف ہو، جو کہ آئین کے خلاف ہو، اور جو کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے خلاف ہو۔ وزیراعظم نے ضرور سر عام پھانسی کی بات کی ہے، مگر تحریک انصاف کی قیادت خود زیادتی اور سنگین جرائم کے مجرمان کو سر عام پھانسی کی سزاؤں کے معاملے پر تقسیم ہے۔ چوکوں پہ لوگوں کو ٹنگا دینا یہ ہمارے قانون میں نہیں ہے۔ آئی ہیو ریزرویشنز آن پبلک ہینگنگز، کیونکہ اس سے کرائم نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو لوگ جو بچے ابیوز ہوتے ہیں ان کا قتل بھی بڑھتا جائے گا۔ کڑی سے کڑی سزا، سخت سے سخت سزا۔ پھر سے میں کہتا ہوں سر عام پھانسی۔ انگریز کیا کہتے ہیں، ان کو چھوڑیں، آپ یہ سزائیں دیں گے ڈر پیدا ہوگا۔ عبرت ناک سزا ہو، جو ہر منٹ ہر سیکنڈ مرے یہ سوچ کے کہ اس نے کیا گناہ کیا تھا، اور اس کے بعد کوشش پھر سے ہوگی کہ نامرد کے بعد چوک پہ پھانسی پر ٹانگا جائے۔ عوام اور خواص یہ چاہتے ہیں جناب اسپیکر کہ ملزمان کو سر عام پھانسی دی جائے، پھانسی پر لٹکا دیا جائے چوراہوں میں۔ ایک جواب یہ ہے کہ اگر پچھلے مقدمات میں لوگوں کو سر عام پھانسی پر لگایا ہوتا، سزائیں دی ہوتی، تو اگلے واقعات نہ ہوتے۔ بدقسمتی سے اعداد و شمار اس دلیل کا ساتھ نہیں دیتے۔ اگر پھانسیاں دینے سے معاملہ حل ہوتا تو یہ معاملہ آسان تھا۔ وہ لوگ جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، نہ ان کو صرف سزائے موت دی جائے، بلکہ ان کو رات کے اندھیرے میں کال کوٹلی میں نہیں، چوک پہ سزائے موت دی جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اس طرح کے ریپسٹ اور قاتلوں کو چوک پہ لٹکایا نہیں جائے گا، میں سمجھتا ہوں وہ ڈیٹرنس ایفیکٹ پیدا نہیں ہوگا۔
خیال رہے کہ بچوں سے جنسی جرائم میں ملوث مجرمان کی سزاؤں کے خلاف زینب الرٹ بل کی منظوری میں 2 سال لگے تھے۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں قومی اسمبلی کی انسانی حقوق کمیٹی نے زینب الرٹ بل کو کافی عرصے تک طول دیا تھا۔ یہ بل جب قومی اسمبلی سے منظور ہو تو اس میں بھی بچوں سے زیادتی کے مجرم کو سزائے موت اور عمر قید کی سزا کی تجویز کی گئی تھی، لیکن سینٹ سے منظوری کے وقت اس قانون سے سزائے موت کی شقوں کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما، پیپلز پارٹی کی قیادت سزائے موت کے سخت خلاف ہے۔ پبلک ہینگنگ کے ساتھ سوسائٹی مزید بروٹلائز ہوگی۔ پبلک ہینگنگ کے ساتھ آپ نفرتوں کو مزید اجاگر کریں گے۔ اس کی سلوشن پبلک ہینگنگ کے اندر نہیں۔ پبلک ہینگنگ سے کبھی جرائم کی میں کمی نہیں ہوئی ہے۔ ہر جگہ ریکارڈ نکال لیں، سر عام پھانسیوں سے کیا ہوا ہے؟ کبھی معاشرے میں جرائم کم ہوئے ہیں؟ بالکل نہیں، بلکہ ساری دنیا میں بڑھے ہیں جہاں جہاں ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ان کو سخت ترین سزا ہونی چاہیے۔ کیا ان کو پبلکلی ہینگ کرنا چاہیے؟ دنیا شاید ہمارے اس ایکٹ کو جو ہے، یہ بہت بڑا وہ ڈیٹریمنٹل اس کا ایفیکٹ ہے۔ صرف سزائیں زیادہ کرنے سے جرم کم نہیں ہو رہے، ایون جن جرائم کی ڈیتھ پینلٹی ہے وہاں پر بھی جرم ہو رہا ہے۔ لہٰذا کچھ اور بھی فیکٹرز ہیں اور عوامل ہیں جن کو مد نظر رکھ کر حکومت کو آگے چلنا چاہیے۔ گویا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف یہ کہ سرعام پھانسی بلکہ پھانسی کی بھی مخالفت کر رہی ہے، اور عوامی مطالبہ یہ ہے کہ اس قسم کے مجرمان کو نشان عبرت بنانا چاہیے، اور اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ انہیں سرعام پھانسی دی جائے۔ حکومت کی طرف سے یعنی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اپوزیشن بھی سرعام پھانسی کی سزا کے معاملے میں تقسیم ہے۔ پیپلز پارٹی کا میں نے آپ کو بتایا کہ سخت مخالف ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کہتے ہیں کہ اسلام سبق آموز کھلے عام سزاؤں کا حکم دیتا ہے۔ اس قسم کے جرائم کی سزائیں جو ہیں وہ ہمارے دین میں کہا گیا ہوا ہے کہ وہ پبلکلی دیں، اور اس کی مثالیں جو ہے اسلام کی جو تاریخ ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور ان کے بعد بھی جو ہے مثالیں ملتی ہیں۔ جو بھی سزا دی جائے وہ سبق آموز ہونی چاہیے اور وہ پبلکلی ہونی چاہیے، تاکہ اس کا میسج جو ہے لاؤڈ اینڈ کلیئر جانا چاہیے۔ اس وقت دنیا میں چین، انڈونیشیا، چیک ریپبلک، یوکرین میں خواتین اور بچوں سے زیادتی کے مجرموں کو کیمیکل یا سرجیکل کیسٹریشن کی سزا دی جاتی ہے۔ پچھلے سال امریکی ریاست الاباما میں بھی اس سزا کا قانون منظور ہوا ہے۔ نائجیریا میں اس قانون کی توثیق ہونا باقی ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب، چین، ایران، شمالی کوریا، مصر اور افغانستان میں زنا بالجبر کے مجرموں کو مختلف طریقوں سے سزائے موت دی جاتی ہے۔ پاکستان میں اس کا کیا کیا جائے، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، جبکہ قوانین اس سلسلے میں واضح ہیں۔ ان تمام امور پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق جج لاہور ہائی کورٹ، پاکستان کی بہت ہی محترم قانون دان محترمہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ جج صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ موضوع آپ کے سامنے ہے۔ عوام جب بھی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو بہت شدید غصے میں ہوتے ہیں، اور ان کا پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے مجرمان کو نشان عبرت بنایا جائے، اور پھر ہمارے ہاں اس کا ایک بڑی عام بات کہی جاتی ہے کہ اس کو چوک پہ ٹانگ دیا جائے۔ اور اب کیونکہ یہ اس قسم کے معاملات ہیں جس میں کہ گینگ ریپ والا کی بات ہے، اب یہ ایک نئی چیز آئی ہے کیسٹریشن، لیکن پہلے اگر ہم چوک پہ ٹانگ دینے کی بات کریں، یعنی کہ اس کو سرعام پھانسی دی جائے، قانون کے تحت تو دی نہیں جا سکتی نا، مگر پھر بھی ہمارے وزیر اعظم نے بھی کہا کہ ان کو دینی چاہیے۔ اس کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ میرے مشاہدے میں یہ واقعہ ہوا تھا ضیاء الحق کے زمانے میں۔ پپو ایک بچہ تھا جس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی تھی، تو جن لوگوں نے اس کے ساتھ کیا تھا 3 یا 4 لوگ تھے، ان کو شادمان چوک میں انہوں نے سولی پہ لٹکایا تھا، اور بہت یہاں پہ اس کا ایک سنسنی خیز اثر ہوا تھا۔ لیکن سپریم کورٹ نے اس پہ ججمنٹ پاس کی تھی کہ ہمارا قانون کہتا ہے اور ہمارا ملک جو ہے وہ احترام انسانیت کی بنیاد پہ بنا ہے، اور احترام انسانیت کا یہ جز ہے کہ کسی کے ساتھ ایسی سزا نہ ہو جو احترام کے دائرے سے باہر ہو اور حرمت سے باہر ہو۔ اس لیے یہ سپریم کورٹ کی ہماری ججمنٹ ہے کہ یہاں پہ نہ آئین اجازت دیتا ہے نہ قانون اجازت دیتا ہے، یہاں پہ ایسی سزا نہیں مل سکتی جو ڈگنیٹی آف مین کو کسی قسم کا کوئی ضرب ڈالے۔
تو یہ سزا تو ہونی بہت مشکل ہے. تو جج صاحب اب ایک نئی بات ہوئی ہے, جیسے ابھی بات ہوئی, پہلے پاکستان میں اتنی شدت سے یا اس انداز سے یا اس بات کی اتنی پرچار نہیں ہوئی تھی کیونکہ یہ گینگ ریپ کا معاملہ ہے, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شاید یہ جو ملزمان ہیں یہ اس سے پہلے بھی اس قسم کے جرائم میں ملوث رہے ہیں. دنیا کے دوسرے ملکوں میں ایسے لوگوں کو جو پرپیٹریٹرز ہوتے ہیں ان کی کیسٹریشن جو ہے وہ بات کی جاتی ہے, پاکستان میں پہلی بار کی جا رہی ہے. ہمارے قانون میں فی الحال تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے نا, کسی کے ساتھ آپ اس کو زبردستی کیسٹریٹ کر لیں, کیمیکلی کر لیں یا سرجیکلی کر لیں. ویمنز موومنٹ کے حوالے سے 40 سال سے میں یہ بات کر رہی ہوں, 5 بندوں کو آپ کیسٹریٹ کر دینا. یہاں مردوں کو اپنی مردانگی پہ اتنا ایک ہوتا ہے زوم کہ 5 بندوں کو آپ کیسٹریٹ کریں گے, یہ ختم ہو جائے گی یہاں سے جو گینگ ریپ کا قصہ ہے نا. اور کیسٹریشن جو ہے یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کیونکہ ہماری طرح فیڈریشن ہے, ان کے کئی ایسے اسٹیٹس ہیں جہاں پہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور ممالک بھی ہیں, چیک ریپبلک ہے اور ممالک ہیں جہاں پہ یہ ہوتی ہے سزا. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ سزا نہیں ہوتی. یہ سزا جو ہے اگر یہ پاس ہماری پارلیمان کر لے اور یہ صوبے بھی اس کو اڈاپٹ کر لیں, اس میں کوئی دشواری نہیں ہے اور یہ میں سمجھتی ہوں زیادہ ایفیکٹو ڈیٹرنٹ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ تفتیش کا عمل جو ہے اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کس قسم کی تفتیش ہو رہی ہے. اور یہ جو اپنے ہیں آپ کے ایس ڈی پی او عمر شیخ, یہ کہتے ہیں جی میں نے معذرت کر لی. ان کو تو معذرت کے لفظ کا مطلب ہی نہیں پتا. انہوں نے کہا جی پہلے دن ہی میں نے معذرت کر لی تھی. انہوں نے تو ایسی باتیں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معاملہ آیا کہ کوئی عورت فجر سے پہلے اپنے گھر سے اکیلی نکلی تھی, اس کے ساتھ وقوع ہو گیا. انہوں نے نہیں اس سے پوچھا کہ بھئی تم کیا کر رہی تھی وہاں فجر سے پہلے. انہوں نے کہا بلائیے پتہ کریں کہ کس نے کیا. تفتیش ہوئی, فوراً پتہ لگ گیا, وہیں پہ اس کو سنسار کر دیا. یہ تو ہماری سنت ہے, ہم اہل سنت ہیں. اور یہ کیا کر رہے ہیں, نہ ان کو معذرت کا پتہ ہے نہ ان کو استعفے کا پتہ ہے. انہوں نے بہت غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا ہے اور ایسی باتیں کی ہیں کہ ہر عورت کے یہ دل کو لگی. اور کوئی انہوں نے بات ایسی نہیں کی جس سے میں سمجھوں کہ ان کے اوپر کوئی سیونگ گریس ہے. جی ان کو تو یہاں سے ہٹانا لازمی. بہت شکریہ. جسٹس ریٹائرڈ ناصر جاوید اقبال ہمارے ساتھ موجود تھی.